اچھا، ان کا دوسرا اعتراض جو ہے وہ بھی کچھ جاندار قسم کا اعتراض ہے، اور وہ یہ ہے کہ احادیث میں روایت بالمعنی یہ قابل تسلیم ہے اور روایت بالمعنی کی جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے آتے ہیں کہ روایت بالمعنی کسے کہتے ہیں۔ اچھا، تو دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ روایت بالمعنی، تو سب سے پہلے روایت بالمعنی یہ ہے کہ اگر ایک شخص وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور کوئی دوسرا شخص یہی اظہار اپنے الفاظ میں کرتا ہے، مفہوم تو وہی ہے لیکن الفاظ اپنے طور پر ادا کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی۔ تو منکرین احادیث کا ایک شبہ یہ ہے کہ جب یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفہوم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے؟ یعنی جس صحابی کو، جس راوی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوال یاد نہیں اور وہ مفہوم اپنی طرف سے ادا کرتا ہے، تو اس پر یہ اعتراض تو بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ مفہوم بھی انہوں نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم نہیں ہے۔ اچھا، تو اس سوال کا جواب پہلے تو یہ ہے کہ حدیث کو، اگر ہم حدیث کی تعریف کو دیکھیں تو علماء نے حدیث کی جو تعریف کی ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل، تقریر اور صفت۔ اب اگر دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قولی حدیث کو چھوڑ کر روایت بالمعنی کا تعلق صرف قولی حدیث سے ہے۔ یہ تینوں روایات جو ہے فعلی، تقریری اور صفتی، یہ حدیث کی یہ تین قسمیں، اس میں روایت بالمعنی کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ فعلی روایت وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فعل کا تذکرہ ہو، یعنی صحابی یہ کہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا وہ یہ کام کرتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے جس نے دیکھا تو وہ اپنی الفاظ میں بیان کرے گا، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اب نبی علیہ السلام کے الفاظ تو نہیں ہے، وہ تو صحابی کا آنکھ کو دیکھا حال ہے، وہ اپنی الفاظ میں بیان کرے گا، لہٰذا اس کے ساتھ روایت بالمعنی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث تقریری یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو کسی کام پر کرتے ہوئے دیکھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع نہیں کیا اور اس کو برقرار رہنے دیا اسی پر عمل کرتے ہوئے۔ تو اب یہ صحابی جب بیان کرے گا تو یہاں پر نبی علیہ السلام کے الفاظ تو نہیں ہے، یہ تو وہ اپنے آنکھ کو دیکھا حال ذکر کر رہے کہ میں یہ کام کر رہا تھا، یا ایک صحابی یہ کام کر رہا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھتے ہوئے بھی منع نہیں کیا، تو اس کے ساتھ بھی الفاظ کا اور روایت بالمعنی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا اسی طرح جو صفتی روایت ہے، حدیث صفتی، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، داڑھی مبارک کیسی تھی، امامہ مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے باندھا کرتے تھے، تو اب یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ صفات ہے اور اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو دخل نہیں ہے، یہ صحابہ اپنی تعبیر جو ہے اپنے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ احادیث کی 4 قسمیں ہیں، قولی، فعلی، تقریری اور صفتی۔ تو یہ تینوں جو ہے اس کے ساتھ کو تو روایت بالمعنی کا تعلق نہیں ہے، اور آپ کا اعتراض یہ تھا کہ حدیث میں روایت بالمعنی ہے اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ چلو یہ 3 تو آپ کم از کم تسلیم کر لیں، قولی، فعلی اور تقریری کو، یہ تقریری، فعلی اور صفتی کو یہ آپ تسلیم کر لیں، اور باقی قولی کا ہم کچھ جواب ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن اگر ایک قسم کی روایت پر اگر آپ کو شبہ ہے اور ایک قسم کی روایت کی وجہ سے ساری روایات کا ذخیرہ آپ مسترد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حدیث کی انکار ہی پر تلے ہوئے ہیں، اور کسی شبہ کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف ضد اور عناد یا اپنی انا پرستی اور خواہش پرستی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں یہی حدیث قولی میں جو روایت
بالمعنی ہے. تو جو حدیث قولی میں روایت بالمعنی یہ تسلیم کر لیا جائے کہ روایت بالمعنی یہ جائز نہیں ہے، تو اس سے میرے خیال سے اگر تحقیقی نظر سے دیکھا جائے تو دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا. مثلا عدالت میں ایک مقدمہ چل رہا ہے اور اسی مقدمے کی 4 گواہ ہیں. 4 گواہوں نے اپنی آنکھوں سے کوئی واقعہ دیکھا ہے یا کسی سے سنا ہے. اب یہی 4 گواہ جب عدالت میں بیان کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ایک ہی الفاظ کے ساتھ 4 گواہ یہی الفاظ عدالت میں ادا نہیں کر سکتے. تو اگر روایت بالمعنی کو ہم بالکل یا مسترد کر دیں کہ یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے تو ہمارا عدالتی سسٹم جو ہے وہ کیسے چلے گا پھر؟ دوسری بات، ہم تک جن مستشرقین کی کتابیں پہنچتی ہے وہ بھی تو روایت بالمعنی ہے. مثلا ایک مشہور مستشرق ہے A.J. رابسن، ان کی 2 مشہور کتابیں ہیں مفتاح کنوز السنہ، اس میں وہ بخاری مسلم ترمذی ان کی جو احادیث ہے اس کو ترتیب وار اس کی تخریج کرتے ہیں کہ فلاں حدیث آپ کو کہاں ملے گی، یا معجم و مفہرس و الفاظ احادیث النبوی. یہ کتابیں جو ہے اصل میں انگریزی میں لکھی گئی ہے اور پھر فؤاد عبد الباقی رحمہ اللہ نے اس کو عربی میں منتقل کیا ہے. اب ظاہری بات ہے عربی میں منتقل کرنا یہ تو ترجمہ ہے، یہ تو معانی ہے، الفاظ تو نہیں ہے، تو اب ان کتابوں کی حیثیت نہیں ہوگی. اور یہی مستشرقین جہاں سے یہ باتیں نقل کرتے ہیں وہ بھی تو روایت بالمعنی ہے. تو اگر روایت بالمعنی کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے تو اس صورت میں دنیا کا نظام ہی بگڑ جائے گا. لہٰذا یہ اعتراض بھی جو ہے یہ عقلی طور پر یہ ناممکن اور ناقابل تسلیم ہے. اچھا، اور پھر بھی اگر یہ دیکھا جائے کہ روایت بالمعنی میں یہ مصائب اور یہ مضرات اور نقصانات ہے، تو اگر اصول حدیث اور اسی طرح اصولیین جو حدیث کی اصولیین علماء ہے انہوں نے روایت بالمعنی کے جو شرائط ذکر کیے ہیں وہ انشاءاللہ مستیسیر و مصطلح الحدیث کے بحث میں آگے اس کا مستقل ٹاپک آ رہا ہے تو وہاں پڑھیں گے کہ روایت بالمعنی کے لیے کچھ شرائط ہے. ہر کسی کو روایت بالمعنی کی اجازت نہیں ہے، اور صحابہ کرام پھر اس کے بعد تابعین وغیرہ یہی سب لوگ جو ہے روایت بالمعنی کی ان شرائط سے بالکل متفق تھے، اس پر اترتے تھے. اسی وجہ سے روایت بالمعنی جو ہے یہ قابل تسلیم ہے اور اس سے انکار کرنا یہ محض عقل پرستی اور اپنی انانیت جو ہے اس پر برقرار رہنے کے مترادف ہے.